قرآن کیا کہتا ہے؟ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ رات کی تاریکیوں میں پاپ کرنے والوں، رات کے اندھیرے میں پاپ کرنے والوں، حرام لقموں کو اپنے پیٹ میں ڈالنے والوں، یتیموں کا مال کھانے والوں، اللہ کے غضب کو چیلنج کرنے والوں، گناہوں کے حوالے سے بے باک ہو جانے والوں، اکیلے میں گناہ کر کے سفید اور قیمتی لباس پہن کر لوگوں کے درمیان عزت دار بن کر آنے والوں، ذرا سوچو تو صحیح۔ قرآن کہتے ہیں وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اگر تم نے ذرے کے برابر ایک بدی کی ہوگی، ایک پاپ کیا ہوگا، وہ بھی تمہیں بتا دیا جائے گا، دکھا دیا جائے گا، دکھایا جائے گا۔ کہیں ایسا تو نہیں ہوگا پورا میدان محشر جمع ہوگا، انبیاء، اولیاء، صحابہ، اقطاب سب ہوں گے، اور قدرت کا کیمرہ، یہ دنیا کا کیمرہ نہیں، قدرت کا کیمرہ چلایا جائے گا۔ زنا کرنے والا یہ تو ہی ہے، تو رات کو زنا کر رہا تھا، یہ تو یہ دیکھ، اللہ اکبر۔ اس وقت انسان کی شرمندگی کیا ہوگی، اس وقت انسان کی ندامت کیا ہوگی، یہ شراب پینے والا تو ہی ہے۔ قرآن کہتے ہیں تیرے گناہ تجھے بتائے جائیں گے، اور کتنے ذرہ برابر بھی کیا ہے تو بھی بتائے جائیں گے۔ جیسے نیکی بتائی جائے گی ویسے تیرے پاپ بھی بتائے جائیں گے۔ ذرا سوچو تو صحیح، اگر 4 لوگوں کے سامنے کسی کے گناہ کرنے کی ویڈیو وائرل ہو جائے تو انسان گلی میں سر اٹھا کر چلنے کے قابل نہیں رہتا، گردن اٹھا کے چلنے کے قابل نہیں رہتا۔ دنیا کے 4 لوگوں کے سامنے گناہ کی ویڈیو وائرل ہو جائے تو انسان خودکشی کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اب اس دنیا میں کیسے جیوں گا کہ میرے دوستوں کو میرے گناہ کا پتہ چل گیا، میرے محلے والوں کو میرے گناہ کا پتہ چل گیا۔ اے نادان انسان سوچ تو صحیح، دنیا میں 4 لوگوں کو پتہ چلا تو تیری ندامت اور تیری ذلت کا عالم یہ ہے۔ میدان محشر میں تو تیرے گناہوں کی کو گویا کہ قدرت کی اسکرین پر جیسا کہ اس کی شان کے مطابق بنائی ہوئی ہے، جب تیرے گناہ چلائے جائیں گے، 1 گناہ نہیں ہوگا، 2 گناہ نہیں ہوں گے، 10-20 گناہ نہیں ہوں گے، تیری پوری زندگی کا نامہ اعمال ہوگا۔ ہاں نمازوں کے اوقات میں کیرم کھیلتے بیٹھنا، نمازوں کے اوقات میں تاش کے پتوں کو کھیلتے ہوئے بیٹھنا، نمازوں کے اوقات میں گپ شپ کرتے ہوئے بیٹھنا، کبھی شراب کے اڈوں پہ جا کے شراب پینا، کبھی اپنی بیویوں پہ ظلم کرنا، کبھی اپنے بچوں پہ ظلم کرنا، کبھی اپنے ماں باپ پہ ظلم کرنا، کتنے گناہوں کا غبار اپنے نامہ اعمال کے دفاتر میں بحیثیت گندگی کے ہم درج کرا چکے ہیں۔ کبھی سوچا میدان محشر بپا ہوگا؟ کون سا میدان محشر جہاں جبریل بھی تھر تھر کانپ رہے ہوں گے؟ کون سا میدان محشر جہاں نوح علیہ السلام جیسا پیغمبر، جہاں آدم علیہ السلام جیسا پیغمبر، جہاں ابراہیم علیہ السلام جیسا پیغمبر، اللہ اکبر، خدا کی خشیت سے نفسی نفسی پکار رہے ہوں گے، وہاں ہم جیسے پاپیوں کا حال کیا ہوگا؟ میرے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، جس آیہ کریمہ کو پڑھا ہے اس کی طرف آنے سے پہلے ایک حدیث پاک پیش کروں۔ خدا کے لیے یہ دنیا کی رنگریلیوں میں ڈوب کر کتنے گناہ کرو گے، اپنے اللہ کو کتنا ناراض۔ آؤ ذرا دیکھو تو صحیح، کیا ہم زمین پہ گناہ کرنے آئے تھے؟ کیا ہم زمین پہ پاپ کرنے آئے تھے؟ کیا ہم زمین پہ اللہ کو ناراض کرنے آئے تھے؟ آؤ جو معصوم لوگ ہیں، معصوم کس کو کہتے ہیں؟ جو گناہ کرتا ہی نہیں، کر ہی نہیں سکتا، حتیٰ کہ گناہ کا تصور بھی کبھی اس کے قریب ہو کر کے نہیں گزرتا، انہیں معصوم کہتے ہیں۔ اور وہ معصوم کون لوگ ہیں؟ وہ انبیاء کرام ہیں، وہ فرشتے ہیں، یہ معصوم لوگ ہیں۔ اللہ اکبر۔ اب آؤ ذرا دیکھو معصوم لوگوں کا حال قیامت کے دن کیا ہوگا، میدان محشر میں کیا ہوگا۔ تھوڑا سا آج ہم میدان محشر گھوم لیتے ہیں تصورات کی دنیا میں۔ بڑی معذرت کے ساتھ آپ نے چونکہ مجھے
باپو نے عنوان بھی دیا تھا کہ آپ کسی اصلاحی عنوان پہ گفتگو کریں، تو میں نے سوچا میری قوم جنت کے بہت ٹکٹ خرید چکی ہے، ذرا حقائق میں لوگوں کے سامنے پیش کر دوں تاکہ میری بھی اصلاح ہو جائے اور ان کی بھی اصلاح ہو جائے۔ توجہ سے سننا، یاد رکھنا، اس دنیا میں میں بھی اور آپ بھی پہلی اور آخری مرتبہ آئے ہیں، نہ اس سے پہلے ہم دنیا میں کبھی آئے تھے اور نہ اب اس کے بعد دنیا میں آئیں گے۔ فرسٹ اینڈ لاسٹ چانس ہے، یہاں جو کرنا ہے کر لو، یہ دنیا ہی پر آخرت کا انحصار ہے۔ دنیا میں جیسے زندگی گزارو گے آخرت میں ملنا کچھ نہیں ہے، وہی ملے گا۔ یہاں ہم بونے کے لیے آئے ہیں۔ آپ میں کہ بہت سارے لوگ کسان ہیں نا، کسان، اللہ اکبر، آج تو بیچارے کسانوں پر بھی جو ہے بڑی عجیب سی کیفیت بن آئی ہے۔ اللہ کرے کسانوں پر رحم ہو جائے، اللہ اکبر۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، تو عرض یہ کر رہا تھا کہ کسان ہیں آپ، دیکھو کسان کرتا کیا ہے۔ کسان جب کاٹنے کے دن آتے ہیں تو کاٹتا وہی ہے جو اس نے بویا تھا۔ ایک کسان وہ ہے جب بونے کے دن ہے تو وہ شراب پی رہا ہے، بونے کے دن ہے کرکٹ کھیل رہا ہے، بونے کے دن ہے کسان، بونے کے دن ہے، بونے کو آپ یہاں کیا کہتے ہیں؟ فصل ڈالنے کو بونا ہی کہتے ہیں۔ بونے کے دن ہے تو وہ لڑکیوں کے ساتھ بدمستیاں کر رہا ہے، پارکوں میں گھوم رہا ہے۔ بونے کے دن ہے موبائل پر گیم کھیل رہا ہے۔ اور اس کے بعد بونے کے دن تھے، محنت کرنے کے دن تھے۔ بہت سارے کسان صبح کو نکلتے تھے اندھیرے منہ، جھوٹے منہ، نہار منہ، خالی پیٹ نکلتے تھے، سورج نکلنے سے پہلے نکلتے تھے اور شام کے بعد گھر لوٹتے تھے۔ کبھی ہل چلا رہے تھے، کبھی جو وہ کھیت جوت رہے تھے، کبھی بیج بو رہے تھے، سر کا پسینہ پیر کو آ رہا تھا، یہ بیٹھا بیٹھا مذاق اڑا رہا تھا۔ یہ دیکھو بے وقوف کو، بڑی محنت اس کو پڑھنے لگی ہے، بڑی محنت اس کو سجائی دے رہی ہے، میں تو دیکھو کیسے مزے لے رہا ہوں، زندگی کا لطف میں لے رہا ہوں، زندگی کا لطف میں لے رہا ہوں۔ دیکھو میں تو موبائل پہ گیم کھیل رہا ہوں، میں تو یوٹیوب پر یہ دیکھ رہا ہوں، میں تو وہ کر رہا ہوں، میں تو رنگریلیاں کر رہا ہوں۔ یہ سب کچھ کرے گا، وہ بیچارہ کسان کچھ کہے گا نہیں۔ کسان وہ بھی ہے، کسان یہ بھی ہے۔ اس کے بعد کسان نے بیج بو دیا، اور جب کسان نے بیج بو دیا تو پھر قدرت کو کے کرم کو پیار آ گیا، قدرت کے کرم کو پیار آیا، اللہ کا دریائے رحمت جوش میں آیا، اللہ کا دریائے رحمت جوش میں آیا۔ کسان کی محنت تھی، کسان کی محنت تھی، خدا کا دریائے کرم جوش میں آیا۔ کالی کالی گھٹائیں آئی محبوب کی زلفوں کے صدقے۔ میں جب تصور کرتا ہوں کہ گھٹائیں آتی کیوں ہے تو گھٹائیں اس لیے آتی ہے، جب بھی آسمان محبوب کی زلفوں کا تصور کر لیتا ہوگا اس وقت آسمان پر کالی گھٹائیں چھا جاتی ہوگی، اس لیے کہ میرے امام کے چھوٹے بھائی نے کہا ہے ان کی زلفیں نہیں رحمت کی گھٹا چھائی ہے، ان کی زلفیں نہیں رحمت کی گھٹا چھائی ہے، ان کی ابرو نہیں تو قبلوں کی یکجائی۔ نعرہ تکبیر! ان کی ابرو نہیں تو قبلوں کی یکجائی ہے۔ جب میں کائنات کو عشق کی نگاہ سے تصور میں دیکھتا ہوں تو میں سوچتا ہوں صبح کیوں ہوتی ہے، تو پھر مجھے خیال آتا ہے کہ جب کائنات کے اندر جو ہے وہ مصطفیٰ جان رحمت کے چہرے کا تصور کر لیا جاتا ہے تو زمین پہ صبح آتی ہے، اور جب زلف مصطفیٰ کا تصور کر لیا جاتا ہے تو پھر رات آ جاتی ہے۔ مصطفیٰ کے جو ہے وہ رخ انور کا تصور، رخسار کا تصور کیا جاتا ہے تو پھر شفق کھل جاتی ہے، افق پر شفق کھل جاتی ہے، اور پھر ان کے رات میں امت کے غم میں رونے والے آنسو کا جب تصور کیا جاتا ہے تو آسمان پر ستارے جھلملانے لگتے ہیں، ان کے ناخنوں کا تصور کیا جاتا ہے تو پھر ہلال پہلی شب کی شکل میں، چاند کی شکل میں طلوع ہوتا ہوا نظر آتا ہے۔ پتا چلا پوری کائنات تصور مصطفیٰ پر چل رہی ہے اور کائنات کا نظام چل رہا ہے۔ تو عرض یہ کر رہا تھا، کسان نے بیج بویا، کسان نے ہل جوتا، کسان نے کھیت صاف کیا، اور اس کے بعد جب بیج بو دیا تو قدرت کے دریائے کرم کو جوش آیا، اور پھر کالی کالی گھٹائیں آسمان پہ چھا گئی، ایسا برسا کہ کھیتوں کے اندر جو ہے پانی سے کھیتوں کو سیراب کر دیا۔ پھر اس کے بعد وہ محنتی کسان محنت کر کے اللہ کے کرم پر اب اس نے گویا کہ اپنی ناؤ کو چھوڑ دیا، اور پھر چند دن گزرے تھے کہ ننھی سی کوپلیں اٹھنی شروع ہوئی، اور اس کے بعد دیکھتے ہی دیکھتے سیاہ کھیت ہرے کھیت میں تبدیل ہو گیا۔ پھر اس پر جو ہے ایسی فصل آئی۔ اب چند ماہ گزرنے کے بعد
جو محنت کر رہا تھا اس کے بھی کاٹنے کا وقت آیا، جس نے محنت نہیں کی تھی اس کے بھی کاٹنے کا وقت آیا۔ دونوں کے کھیت میں اب فرق یہ ہے کہ جو عیاشی کر رہا تھا، بدکاری کر رہا تھا، ٹائم پاس کر رہا تھا، اس کا کھیت تو اب کانٹوں سے بھرا پڑا ہے، اس کا کھیت تو بے شرم گھاسوں سے بھرا پڑا ہے، اس کا کھیت تو جو ہے وہ ناکام آنے والی پیلی پیلی گھاسوں سے، دکھ دینے والی گھاسوں سے بھرا پڑا ہے۔ اور اس کا کھیت جس نے محنت کی تھی، جب ہوا چلتی ہے تو کسان کا دل کھل اٹھتا ہے، کیسے میرا چمن لہلہا رہا ہے۔ اور جب کاٹنے کے دن آتے ہیں اب وہ روتا ہے اور یہ ہنستا ہے، یہ محنت کر رہا تھا اور وہ عیاشی کر رہا تھا، لیکن کاٹتا وہی ہے جو بوتا ہے۔ دنیا میں آئے کیوں ہو، جیسے کسان بوتا ہے وہی کاٹتا ہے۔ ہم دنیا میں بونے کے لیے آئے ہیں۔ اگر محنت کرو گے، کبھی تہجد میں اٹھ کر محنت کرو گے، کبھی فجر میں اٹھ کر محنت کرو گے، ظہر میں کاروبار چھوڑ کر کے محنت کرو گے، تو اپنی زندگی کے کھیت میں ہل چلانا ہوگا۔ پھر کبھی تلاوت قرآن کا بیج بو گے، کبھی درود مصطفیٰ کا بیج بو گے، کبھی اللہ حمد باری تعالیٰ کا بیج بو گے، کبھی اللہ کی تسبیح و تحلیل کا بیج بو گے، کبھی نیکی پرہیزگاری کا بیج بو گے، کبھی کسی نابینا کو راستہ پار کرا کر کے جو ہے وہ اللہ اکبر کسی کی مدد اور خلق خدا کا کی خدمت کا بیج بو گے، کبھی کسی غریب کی شادی کرا کے گویا کہ حجی اکبر سے بڑا ثواب پانے کا بیج بو گے، کبھی کسی بھوکے کو اپنے حصے کا کھانا کھلا کر کے اللہ اکبر صلہ رحمی کا بیج بو گے۔ بیج بوتے جاؤ گے، بوتے جاؤ گے، بوتے جاؤ گے، پھر قدرت کو ہماری ان بوتے ہوئے اور اپنے جو وہ جوتے ہوئے اپنے ہل چلائے ہوئے گویا کہ زندگی کے اس کھیت پر اللہ کو رحم آئے گا، پیار آئے گا، تو میرا اللہ اپنے کرم کی قبولیت کی بارش فرمائے گا، ہماری نیکیوں کی زمین پر قبولیت کی بارش فرمائے گا، اور پھر وہ نیکیوں کا لہلہاتا ہوا چمن نظر آئے گا۔ لیکن یہ چمن کب نظر آئے گا؟ اللہ اللہ، جو لوگ آج آوارگی کر رہے ہیں، جو آج عیاشیاں کر رہے ہیں، جب موت سے ان کی آنکھیں بند ہوگی تو گویا کہ ان لوگوں کا وہی حال ہوگا جو آوارگی کرنے والے کسان کا حال کھیت کو کاٹتے وقت ہوتا تھا۔ اور جن لوگوں نے دنیا میں محنت کی ہوگی، موت کے وقت ان کی خوشیوں کا حال وہ ہوگا جیسے لہلہاتے ہوئے کھیت کے وقت کسان کی خوشیوں کا حال ہوتا ہے۔ اسی لیے تو مرنے والے دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں، جب موت کا فرشتہ دیکھتے ہیں تو رونے لگتے ہیں، اور دوسرے وہ ہوتے ہیں جو موت کا فرشتہ دیکھتے ہیں تو لبوں پر مسکراہٹ آ جاتی ہے، وہ کفن میں بھی مسکراتے ہیں، جنازے میں بھی مسکراتے ہیں، قبر میں بھی مسکراتے ہیں۔ کیوں مسکرا رہے تھے؟ کیونکہ نیکی کی کھیتیاں دیکھ کر کے، لہلہاتا ہوا چمن دیکھ کر ہونٹوں پہ مسکراہٹ آئی۔ دنیا کی میری محنت ضائع نہیں ہوئی، جو میں صبح کو اٹھ کر فجر میں مسجد جاتا تھا، آج میری وہ کھیتی کا چمن لہلہا رہا ہے، لوگوں کی مدد کرتا تھا، نیکیوں کا چمن لہلہا رہا ہے، تو وہ روتے ہوئے آیا تھا اور مسکراتے ہوئے جاتا ہے۔ لیکن وہ بندہ جس نے دنیا کے اندر آوارگی کیا، کھیل کود میں مصروف رہا، تو پھر وہ روتے ہوئے آیا تھا، روتے ہوئے جاتا ہے، تو یہ دنیا میں وہی ملے گا۔ دنیا میں جو بوگے آخرت میں میرے آقا فرماتے ہیں الدنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے، جو بوگے وہی کاٹو گے۔ کیا بو رہے ہو؟ کیا بو رہے ہو؟ نفرتوں کے بیچ؟ کیا بو رہے ہو؟ بغض عداوت کے بیچ؟ کیا بو رہے ہو؟ زنا اور بدفعلیوں کے بیچ؟ کیا بو رہے ہو؟ جوئے اور تاش کے پتوں کے بیچ؟ کیا بو رہے ہو؟ ماں باپ کو مارنے ڈانٹنے پیٹنے کے بیچ؟ کیا بو رہے ہو؟ ایک دوسرے کو قتل کرنے کے بیچ؟ کیا بو رہے ہو؟ خدا کے غضب کو دعوت دینے کے بیچ؟ کچھ نہیں ملے گا اس سے زیادہ، جو بوگے وہی کاٹو گے، جو بوگے وہی کاٹو گے۔ اس دنیا میں کسان کی حیثیت سے آئے ہو، اس دنیا میں بحیثیت کسان آئے ہو، بونے آئے ہو، کیا بو رہے ہو؟ ہوشیار کسان وہ ہے جس کا مارکیٹ ہوتا ہے وہ بوتا ہے، جس کا مارکیٹ عروج پہ ہوتا ہے وہ بوتا ہے۔ اب اگر ہوشیار بننا ہے تو دیکھو آخرت کی مارکیٹ میں چلنا کیا ہے،
آخرت کی مارکیٹ میں چلنا کیا اس کو دیکھو. واللہ آخرت کی مارکیٹ میں کیا چلے گا؟ خوف خدا، عشق مصطفیٰ، نیکیاں، پرہیزگاریاں، تقدس، ایک دوسرے کے ساتھ پیار سے پیش آنا، محبت سے پیش آنا. تو دنیا میں بونے آئے ہیں، غفلت مت کرو، سستی مت کرو. یہ بونے کے بعد جب کاٹنے کے لیے جائیں گے میدان محشر میں، تب محشر کا حال کیا ہوگا؟ وہی جو روایت پیش کرنے چلا تھا اس کی طرف آتے ہیں. مجھے سردی کا بڑا خیال ہے آپ کے حوالے سے، اس لیے میں جلدی سے چلوں گا اور تیزی سے گفتگو بھی ختم کرنے کی کوشش کروں گا. کیا حال تھا، کیا حال ہوگا، بلکہ اللہ کے رسول علیہ السلام کا فرمان ہے، میرے غیب دہ نبی کا فرمان. میری مائیں اور بہنیں بھی یہاں موجود ہیں تو ان کی بھی توجہ چاہتا ہوں اور ان سے بھی چاہتا ہوں کہ غور سے سنیں، کیونکہ عورتوں کو بھی کپڑوں کا شوق رہ گیا، زیور کا شوق رہ گیا، دنیا کی عیش پرستی کا شوق رہ گیا. ان کے دل میں بھی اب وہ سیدہ فاطمہ والی فکر نہ رہی، اما عائشہ والی فکر نہ رہی. ہاں، میں نے کل بھی لوگوں سے کہا تھا کہ ہمارے یہاں کبھی لوگ دیکھ رہے تھے کہ حسین پیدا ہو رہے ہیں، حسن پیدا ہو رہے ہیں، زین العابدین پیدا ہو رہے ہیں، محمد باقر پیدا ہو رہے ہیں، جعفر صادق پیدا ہو رہے ہیں، موسیٰ کاظم پیدا ہو رہے ہیں، علی رضا پیدا ہو رہے ہیں، تقی پیدا ہو رہے ہیں، نقی پیدا ہو رہے ہیں، حسن عسکری پیدا ہو رہے ہیں، غوث العظم دستگیر پیدا ہو رہے ہیں، غریب نواز پیدا ہو رہے ہیں، محبوب الہی پیدا ہو رہے ہیں، فرید الدین گنج شکر پیدا ہو رہے ہیں، صابر کلیر پیدا ہو رہے ہیں، اللہ اکبر، علاؤلک پنڈوی پیدا ہو رہے ہیں، مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی پیدا ہو رہے ہیں، حاجی پیر پیدا ہو رہے ہیں. یہ بڑے بڑے لوگ پیدا ہو رہے ہیں جو دنیا میں انقلاب پیدا کر رہے ہیں. اسلام دشمنوں نے غور کیا یہ پیدا کیوں ہو رہے ہیں، تو وہ پہنچے نتیجے پر، اس نتیجے پر پہنچے کہ کمپنی میں مال اس کا اچھا نکلتا ہے جس کی ڈائی اچھی ہوتی ہے. جس کی ڈائی اچھی ہو اس کا مال بھی اچھا ہوتا ہے. تو کہا کہ اگر کمپنی کا مال مارکیٹ میں اپنی دھاپ بٹھا چکا ہے تو مٹیریل سے نہیں گھبرانا، گھبراہٹ ہے ڈائی سے. ڈائی بگاڑ دو، ڈائی خراب کرو. ڈائی کون ہے؟ اس لیے کہ باپ کا کام مٹیریل فراہم کرنا اور ماں کا کام ڈائی کی حیثیت. جس کمپنی میں ڈائی اچھی ہوتی ہے اس میں مٹیریل کیسا ہی ہو تو پھر مال اسی کے ڈائی کے مطابق ڈھل کے نکلتا ہے بلا تمثیل. اگر ماں ام الخیر جیسی ڈائی ہو تو عبد القادر جیلانی جیسا جو ہے وہ گویا کے مٹیریل نکلتا ہے اور مال نکلتا ہے جس کی ایک پکار سے پوری دنیا میں انقلاب پیدا ہو جاتا ہے. نعرہ تکبیر. غریب نواز جیسا فرزند پیدا ہو تو 90 لاکھ کافروں کو ایمان کی دولت نصیب ہوتی، لیکن غریب نواز کی پیدائش کے لیے ام الخیر جیسی ماں چاہیے. تو لوگوں نے پلان بنایا ماں بگاڑ دو، ماں بگاڑ دو. ماں جب ماں بگڑے گی تو ان کے یہاں چور اچکے ڈاکو پیدا ہوں گے. عبد القادر جیلانی کبھی پیدا نہ ہو سکیں گے، معین الدین اجمیری کبھی پیدا نہ ہو سکیں گے، فرید الدین گنج شکر کبھی پیدا نہ ہو سکیں گے، نظام الدین محبوب الہی کبھی پیدا نہ ہو سکیں گے. مردود الہی پیدا ہوں گے، محبوب الہی کبھی پیدا نہیں ہوں گے. ماں بگاڑ دو. اور انہوں نے ماں بگاڑ دیا. اور ماں بگاڑنے کے لیے انہوں نے کیا کیا؟ سیریل بنائے، فلمیں بنائی، پکچر بنائے، چھوٹی چھوٹی آستین کے کپڑے. آج ہم اپنی چھوٹی بچیوں کو چھوٹی آستین کے کپڑے، پتلے کپڑے، پینٹ شرٹ پہناتے ہیں. بچی تو ہے، ابھی بچی تو ہے. یہ چھوٹے کپڑے بچیوں کے کیوں بنائے گئے پتہ ہے؟ یہ انگریزوں نے بنائے، اسلام دشمن عناصر نے. جب مارکیٹ میں بڑی عورتوں کے کپڑے پتلے اور چھوٹی آستین کے آئے اور پینٹ شرٹ آئے، مسلمان عورتوں نے نہیں خریدا. کیوں؟ اس لیے نہیں خریدا کہ انہوں نے بچپنے سے کبھی اس کو نہیں پہنا تھا. بچپنے سے نہیں پہنا تھا تو فکر تھی بچپنے میں نہیں پہنا تو ابھی کیا پہنیں گے. تو چونکہ اسلام دشمن عناصر دور تک کا پلان بناتے ہیں،
دیر تک کا پلان. آپ کو ہمیں کیا, ہمیں تو 4 دن کا بھی پلان ہمارے پاس نہیں ہے. ہاں یہی تو اپنا حال ہے نا. قوت فکر عمل پہلے فنا ہوتی ہے, پھر کسی قوم کی شوکت کو زوال آتا. قوموں کو زوال یوں نہیں آتا. جس قوم کو کھانے پینے اور سونے کے علاوہ تیسرا کام سجائی نہیں دیتا, وہ قوم کیا پلان کرے گی؟ جن کے پاس اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے کوئی پلان نہ ہو. کسی نے لا کے کھڑا کیا, میرا بچہ 10ویں پڑھ رہا ہے, آگے کیا پڑھائیں گے؟ آپ دعا کر دو حضرت. ہاں کوئی پلان نہیں, کوئی آپ دعا کر دو. یہ زنانہ دعاؤں کی تمنا تمہیں لے ڈوبے گی. آپ دعا کر دو, سب کام دعا سے ہوتے ہیں. واللہ کسی کی دعا مصطفیٰ جان رحمت کی دعا کی حیثیت اختیار نہیں کر سکتی. مصطفیٰ جان رحمت خود دعا کرنے والے بھی تھے, جانے دعا بھی تھے, شان دعا بھی تھے. بلکہ یوں کہوں ہماری دعائیں باب اجابت الہی کو ڈھونڈتی ہے, اور باب اجابت الہی مصطفیٰ جان رحمت کی دعاؤں کو ڈھونڈتا ہے. کہتے میرے امام کہتے ہیں, عنایت کا جوڑا, اجابت کا صحرا, دلہن بن کے نکلی دعائیں محمد. اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا بڑی ناز سے جب دعائیں محمد. جس کی دعا کو جھک کر اجابت گلے سے لگا, جھک کر, یہ ذرا جھک کر کا انداز بھی تو کوئی ملاحظہ کرے. جس کی دعاؤں کے لیے اجابت جھک جائے وہ ہے مصطفیٰ جان رحمت کی دعا, وہ ہے میرے نبی کی دعا. لیکن حضور نے ہر کام دعا سے نہیں کیا, اور بتا دیا کہ سب کام دعا سے نہیں ہوتے. کسی کام کے لیے امیر حمزہ کا کلیجہ بھی چبوانا پڑتا ہے. کسی کام کے لیے خالد ابن ولید کو خطرات میں اتارنا پڑتا ہے. کسی کام کے لیے اللہ اکبر مصعب ابن عمیر کو بے گور و کفن دفن کرنا پڑتا ہے. کسی کام کے لیے خود کے دندان بھی شہید کروانے پڑتے ہیں. کسی کام کے لیے وطن کو چھوڑنا بھی پڑتا ہے. سب دعا سے نہیں ہوتے. جب نبی سب دعا سے نہیں کرتے اور تم سب دعا سے کرنے لگے ہو. خود فریبی کا شکار مت ہو. اور میرے جیسے کچھ پیر لوگ جو آ جاتے ہیں نا, جنہیں کچھ آئے نہ جائے, الف کا بھالا نہیں آئے, وہ کہتے ہیں کہ ارے جا, میں نے تیرے سر پہ ہاتھ رکھ دیا سب ہو جائے. یہ سر پہ ہاتھ رکھنے سے سب نہیں ہوتا. ہاں برا لگے تو معاف کر دینا, ورنہ حضور کا ہاتھ ید اللہ تھا. حضور کا ہاتھ ید اللہ, اللہ کا ہاتھ تھا وہ. لیکن حضور نے یہ نہیں کہا میں نے سر پہ رکھ دیا جا سب ہو جائے گا, نہیں, بلکہ کہا جو ہاتھ سر پہ رکھنے سے ہوتا ہے وہ ہاتھ سر پہ رکھنے سے ہوگا, اور جو میدان عمل میں جانے سے ہوتا ہے وہ میدان عمل میں جانے سے ہوگا. ورنہ واللہ میرے نبی کا ہاتھ اس قابل تھا, سر پہ ہاتھ رکھ دیا تو سب مل جاتا. لیکن حضور صرف معجزہ دکھانے نہیں آئے تھے, حقائق کے ساتھ ہمیں زندگی کا شعور دینے آئے تھے. اگر حضور اس سر پہ ہاتھ رکھ کے سارے کام بنا دیتے تو ہر گدی میں بیٹھنے والا کہتا حضور نے بنا دیا میں بھی بنا دوں گا. لیکن حضور نے کہا نہیں, جب میں ہر کام سر پہ ہاتھ رکھ کے نہیں بناتا, حالانکہ بنا سکتا ہوں لیکن پھر بھی نہیں بناتا, تو تم بھی میدان عمل میں اترو. کیا پلان ہے بچوں کے لیے؟ جیسے تم غلامی کر رہے ہو تو تمہارے بچے بھی غلامی کریں گے. تم کھیتوں میں بیلوں کے پیچھے ہل چلا رہے ہو تو تمہارے بچے بھی ہل چلائیں گے. کچھ تو سوچو اپنے بچوں کے مستقبل کا. ایک دن میں گٹکا کھا کھا کر کہیں 100 روپے کا تھوکنے والوں, کہیں 100 روپے کی سگریٹ کو آگ لگانے والوں, شادیوں کے موقع پر ڈی جے پر اور گناہوں پر اور مجرموں میں پیسے اڑانے والوں, کبھی یہ بھی سوچا کہ ہمیں اپنے بچوں کو کچھ پڑھانا بھی ہے؟ اتنی بڑی زمین, کچھ کی زمین, اتنا عظیم ساحل سمندر کہ پورے انڈیا میں کوئی اس کا مقابل نہیں ہے. وہاں کے بسنے والے مسلمانوں کی اکثریت جاہل ہو, کتنا بڑا افسوس ہے. اپنے بچوں کو تعلیم کی طرف بلاؤ اور خود تعلیم کی طرف پڑھو لکھو. ورنہ میں پیشن گوئی نہیں کر رہا ہوں, یہ بزرگوں کے تجربات. اگر اپنی اولاد کو نہیں پڑھاؤ گے تو تمہارے بچے ٹوائلٹ صاف کرنے کے کام کے بھی نہیں رہ جائیں گے. ہاں اس لیے تھوڑا کھاؤ, سال میں 4 لباس پہننے کی نئے پہننے کی بجائے ایک ہی پہنو. اپنے بچوں کو اعلیٰ ایجوکیشن عہد کرو. آج
صرف ہمارے یہاں مدرسے میں پڑھانا عبادت نہیں ہے، جہاں مدرسے میں پڑھانا عبادت ہے، اس سوچ کے ساتھ کہ میرا بچہ قوم کو اوپر لے جائے، کالج اور یونیورسٹی میں پڑھانے والے باپ کو بھی اللہ عبادت کا ثواب عطا فرمائے۔ ہمارا مذہب دقیانوسیت والا مذہب نہیں ہے۔ پڑھاؤ اپنے بچوں کو، ڈاکٹر بناؤ، انجینئر بناؤ، ٹیچر بناؤ، عہد کرو اپنے بچوں کے لیے پہلے سے پلان بناؤ، پہلے سے پلان تیار رکھو، اس لیے کہ دنیا کی وہ قومیں آگے بڑھتی ہے جن کے پاس پلان ہوتا ہے، جن کے پاس منصوبہ ہوتا ہے۔ کوئی منصوبہ نہیں، دن بھر کام پہ رہیں گے اور شام کو آ کے موبائل لے کر بیٹھ جائیں گے۔ یہ موبائل کا کھلونا کب تک کھیلتے رہو گے؟ مت کھیلو یہ موبائل کا کھلونا، موبائل کو ضرورت کے مطابق استعمال کرو، یہ کھلونا نہیں، یہ ضرورت ہے۔ اور ضرورت کو دیکھو، ضرورت کو ضرورت کے طور پہ استعمال کرنا چاہیے۔ ہمارے یہاں کھانا بھی کھلونا نہیں ہے، ہمارے یہاں کھانا بھی ضرورت ہے۔ ہمارے یہاں کھانا، اسی لیے ہم کھانے کو ٹائم پر کھاتے ہیں، اور جو بے ٹائم کھاتا ہے پھر وہ بیماری پڑتا ہے۔ جو کھانا جسم کے لیے ضروری ہو اس کو بھی حد سے زیادہ کھاؤ گے تو نقصان اٹھاؤ گے۔ تو جو موبائل نہ جسم کے لیے ضروری، نہ روح کے لیے ضروری، نہ دماغ کے لیے ضروری، نہ سوچ کے لیے ضروری، اس میں اتنا ڈوب گئے۔ نکلو، یہ میرے دل کا، یہ کوئی تقریر نہیں ہے، نہ یہ کوئی مقرر کا یہ عنوان ہے، یہ میرے دل کا درد ہے۔ ورنہ آپ کہیں گے کہ آپ یہ کیا لے آئے؟ میں یہ کوئی خطیب کے حیثیت سے نہیں آیا، میں اپنے دل کا درد اپنے بھائیوں کے پاس لے کر آیا، اس لیے کہ خون کے رشتوں کے بھائیوں کی وہ اہمیت نہیں ہے جو دین کے رشتوں کے بھائیوں کی اہمیت۔ ہاں، تم میرے نبی کے امتی ہو اور میں تمہارے نبی کا امتی ہوں، اور یہ اتنا اٹوٹ رشتہ ہے کہ خون کے رشتے تو ٹوٹ سکتے ہیں لیکن دین کا رشتہ کبھی نہیں ٹوٹ سکتے۔ اس لیے خدا کے لیے رحم کرو اپنی قوم پر، اپنے بچوں پر۔ تو میں یہ عرض کرنے چلا تھا کہ ان کا منصوبہ ہوتا ہے نا، کافروں کا، یہود و نصارہ، اسلام دشمن طاقتوں کا۔ جب انہوں نے دیکھا کہ بڑی عمر کی مسلمان عورتیں اور لڑکیاں پینٹ شرٹ نہیں پہنتی، انگریزی لباس نہیں پہنتی، یہی کہہ رہا تھا، تو انہوں نے کہا کہ یہ اچھمبا محسوس کر رہی ہے بڑی ہو کر لباس پہننے میں انگریزوں کا، بچپنے سے پناؤ ان کو۔ پھر چھوٹے چھوٹے بچوں کے لباس آئے، ہم نے سوچا یار چلو بچی تو ہے نا میری بیٹی، پناؤ اس کو پینٹ شرٹ، پناؤ اس کو جینس ٹی شرٹ۔ بچی کب بڑی ہوگی باپ کو احساس بھی نہیں ہوتا، ماں کو احساس بھی نہیں ہوتے بچے کب بڑے ہوتے ہیں۔ کبھی اچانک نظر پڑتی ہے تو دل کہتا ہے میرا بچہ اتنا بڑا ہو گیا، لیکن بچپنے میں آپ نے جو عادت ڈالی، بڑے ہو کر کوئی عادت آتی نہیں ہے۔ یہ بات دھیان رکھنا اس جملے پر، بڑے ہو کر کوئی عادت آتی نہیں ہے، جو بچپنے میں آ جاتی ہے وہ اس میں امپروو ہوتی ہے، وہ اس میں ایڈ نہیں ہوتی، بلکہ جو اندر تھی وہ گویا کہ اگر چنگاری تھی تو شعلہ بن جاتی ہے۔ اب بچپنے میں کیا دے رہے ہو یہ دیکھو، بچپنے میں کیا دے رہے ہو یہ دیکھو، اس لیے کہ جب تک کہ پودا نرم ہوتا ہے، ادھر جھکا لیں، ادھر جھکا لیں، ادھر جھکا لیں، ادھر جھکا لیں، جدھر چاہے جھکا لیں یا سیدھا رکھیں، آپ کے اختیار میں ہے۔ جس دن تراور درخت بن گیا آپ کا اختیار نہیں چلے گا۔ بچے جب تک چھوٹے ہیں اس وقت تک کہ جو چاہو بنا لو، چاہے ولی بناؤ چاہے شیطان بناؤ، چاہے چور بناؤ چاہے پاک دامن بناؤ، چاہے عبادت گزار بناؤ چاہے بدکار بناؤ۔ آپ دیکھتے بابا فرید کی ماں نے بڑے ہونے کے بعد محنت نہیں کی، 4 سال کے فرید الدین پر محنت کی۔ حضرت نظام الدین اولیاء کی امی نے بڑے ہونے کے بعد محنت نہیں کی، بچپنے میں محنت کی۔ غوث پاک کی امی نے یہ جو نصیحت کی نا کبھی جھوٹ نہیں بولنا، وہ بڑے ہونے کے بعد کا واقعہ نہیں ہے، وہ بچپنے کا واقعہ ہے۔ بچپنے میں جو ڈال سکتے ہو ڈال دو۔ اسی لیے تو میرے آقا نے فرمایا اپنے بچوں کو 3 باتیں سکھاؤ، اپنے بچوں کو 3 باتیں بچپنے میں سکھا دو۔ پہلی بات تمہارے نبی کی محبت، نبی کے اہل بیت کی محبت اور قرآن کی تعلیم ان کو دے دو، یہ 3 باتیں پلا دو۔ اب جب وہ جوان ہوگا، پروان چڑھے گا تو اللہ اکبر، جیسے جیسے جوان ہوتا جائے گا عشق رسول میں اضافہ ہوتا جائے گا، محبت رسول میں اضافہ ہوتا جائے گا، عشق رسول ایمان کو مضبوط کرے گا اور عشق اہل بیت ایمان کو بچائے گا۔ دیکھو ایمان کی مضبوطی کے لیے نبی کے عشق کی طرف بلایا اور ایمان کو بچانے کے لیے اہل بیت کی محبت کی طرف بلایا۔ جب دونوں محبتیں جمع ہو
گا وہاں بھی کامیاب رہے گا۔ سبحان اللہ واہ۔ یہ ہے تو منصوبے تھے بچیوں کو انگریزی کپڑے پہنانے کے لیے۔ اللہ اکبر، ہماری بچیاں جب ننھی سی بچیاں ہوتی تھی تو ان کو بتایا جاتا تھا سیدہ فاطمہ کا بچپنا کیسا تھا، اماں عائشہ صدیقہ کی زندگی کیسی تھی، ماں خدیجۃ الکبریٰ کی زندگی کیسے، بچیوں کو یہ بتایا جا۔ اب تو کچھ بھی نہیں، ماں کو خود نہیں پتا کہ خدیجہ کون ہے۔ ہماری پہلی ام المومنین جو محسنہ اسلام ہے، اسلام کی محسنہ ہے، ہاں، نبی پر اس وقت جب سر زخمی ہو جاتا تو پٹی باندھنے کے لیے کپڑا نہیں ہوتا تھا تو سیدہ خدیجہ اپنے دوپٹے کو پھاڑ کر حضور کو پٹی باندھتی تھی۔ میں تو جب سیدہ خدیجہ کا ذکر کرنے لگتا ہوں یا سوچنے لگتا ہوں تو میں سوچتا ہوں اس ماں کا مرتبہ کون جان سکتا ہے جس کی بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا ہے۔ فاطمہ جیسی جس کی بیٹی ہو وہ ماں کا مرتبہ کیا ہو۔ بلکہ ایک بات کہوں، سیدہ خدیجہ کا مرتبہ پیش کرنے کے لیے ایک بات کہتا ہوں، اگر کسی کے دل میں اترے تو اللہ کرے اتر جائے اور وہ مقدس ماں کی ہم معتقد ہو جائیں۔ دیکھو فاطمہ وہ ہے نا، فاطمہ وہ ہیں جو پل صراط سے گزرے تو عرش سے ندا آئے نبی کی بیٹی فاطمہ پل صراط سے گزر رہی ہے۔ محشر والوں اپنی نظریں جھکا لو، بار بار سنائیں، تکرار کے طور پہ نہیں، اصل عنوان کی طرف آنے کے لیے تمہید کے طور پہ۔ جس کے لیے محشر والوں کی گردن جھکے گی وہ کون ہے؟ سیدہ فاطمہ۔ نبی جس کے لیے اٹھ کر کھڑے ہوتے ہیں وہ کون ہے؟ سیدہ فاطمہ۔ فدا کی امی و ابی یا فاطمہ جس کے لیے کہتے وہ کون ہے؟ سیدہ فاطمہ۔ بدا تو منی جس کے لیے کہتے وہ کون ہے؟ سیدہ فاطمہ۔ جگر کا ٹکڑا ہے وہ کون ہے؟ سیدہ فاطمہ۔ جنت میں سب سے پہلے جانے والی ایسی خاتون جو سواری پہ بیٹھ کر جنت میں جائے گی، جس کی نکیل حضرت مریم کی، جس کی سواری کی نکیل مریم کبریٰ کے ہاتھ میں ہوگی، وہ کون ہے؟ سیدہ فاطمہ۔ اللہ اکبر۔ اب اندازہ کریں، سیدہ فاطمہ وہ ہیں کہ جس کے قدموں کے نیچے، جس کے قدموں کے نیچے، جس کے قدموں کے نیچے، توجہ، جس کے قدموں کے نیچے نوجوانان جنت کے سردار کی جنت ہو، سرداران جنت کی جنت، سرداران جنت کی جنت جس کے قدموں میں ہو اسے فاطمہ کہتے ہیں، اور فاطمہ کی جنت جس کے قدموں میں ہو اسے خدیجۃ الکبریٰ کہتے ہیں۔ واہ واہ واہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سیدہ زہرا، سیدہ زہرا۔ الجنتو تحت اقدام الامہاتکم، تمہاری ماں کے قدموں کے نیچے تمہاری جنت۔ اس خدیجہ کی میں منقبت کیا بیان کروں، لیکن ہماری قوم کی بچیوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ سیدہ خدیجہ کون ہے، نہیں پتہ ہے، کبھی نہیں۔ ہیروئن کون ہے، کون سی اداکارہ کس خاندان سے، سب پتہ ہے۔ نبی کی پہلی زوجہ، نبی کی پہلی زوجہ پاک، اور ایک بات بتاؤں، نبی کی پہلی شریک حیات۔ اب توجہ آپ کی، نبی کی پہلی شریک حیات۔ شریک حیات کا مطلب جب تک حیات ہے تب تک شریک۔ میری اور آپ کی حیات ہمیشہ نہیں، اس لیے ہماری بیویاں شریک ہیں، مرنے کے بعد فریق ہے، لیکن نبی کی حیات کی کوئی مدت نہیں ہے۔ فَنَبِيُّ اللَّهِ حَيٌّ، اللہ کا نبی اللہ کی عطا سے ہمیشہ زندہ ہے، تو جیسے وہ کل شریک تھی ویسے آج بھی شریک ہے۔ یہ نبی کی شریک حیات، نبی کی شریک حیات۔ اسی لیے نبی کی بیویوں کو آج تک ہم بیویاں ہی کہتے ہیں، اوروں کی بیویوں کو مرنے کے بعد بیوہ کہتے ہیں، لیکن ہم نبی کی بیوائیں نہیں کہتے، کہہ بھی نہیں سکتے، بیویاں ہی کہتے ہیں۔ ان کو ہوش آنا چاہیے جو کہتے ہیں نبی مر کے مٹی میں مل گئے، جب مٹی میں مل گئے تو پھر یہ بیویاں کیسے رہی، کیونکہ مٹی میں مل جانے والوں کی بیویاں بیویاں نہیں بلکہ بیوہ رہتی ہے۔ تو میرے نبی کی بیویاں اب بھی بیویاں ہیں، تو یہ بیویاں بتا رہی ہے کہ جب بیویاں بیویاں ہیں تو وہ مرے نہیں ہیں بلکہ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے۔
یہ ایک الگ سا عنوان ہے، لیکن بات یہ کہنے چلا تھا منصوبہ بڑا خطرناک ہے، بچیوں کو بگاڑو، بیٹیوں کو، اس لیے کارٹون آ رہے ہیں چھوٹے چھوٹے بچیوں کے، بلکہ مجھے یہ کہتے ہوئے شرم آتی ہے لیکن میں مجبور ہوں، 6-6 7-7 سال کی بچیوں کو سیریلوں میں زنا کرتے بتایا جا رہا ہے۔ ہم غافل ہیں، ہم نے موبائل دے دیا بیٹیوں کو، بیٹوں کو، سب کو دے دیا۔ خدا کے لیے رحم کرو اپنے حال پہ۔ ماں بگڑے گی نا، ماں کا پیٹ کمار کی آوے کی طرح ہے، کمار کا چکا صحیح چلے گا نا، چکا تو برتن صحیح ترتیب پائیں گے، اور جب چکا خراب ہو جائے گا نا تو پھر برتن صحیح نہیں ہو سکتے۔ تو کمار کی ساری فنکاری منحصر ہے اس چکے پر، ویسے ہی ہماری نسلوں کا انحصار ہے ماں پر، ماں پر۔ ماں مت بگڑنے دو، اور لوگ ماں کو بگاڑنا چاہتے ہیں۔ آج پھر کردار فاطمہ زندہ کرو۔ بلکہ ایک بات آپ کو بتاؤں، جتنی سیدہ فاطمہ کی نسل میں اچھی اچھی ہستیاں ہوئی، کسی عورت کی نسل میں نہیں۔ اٹھا لے تاریخ، پڑھ لیں آپ، جنتی جوانوں کے سردار 2 ہیں، ایک امام حسن ایک امام حسین، دونوں فاطمۃ الزہرا کے بیٹے۔ ائمہ اہل بیت ان کے بعد اگر آپ گنیں تو 9 ہیں، اور وہ سب 9 کے 9 سیدہ فاطمہ کے بیٹے۔ غوثیت کبریٰ پر فائز، جس کے ہاتھ سے قیامت تک ولایت بٹے گی، وہ شیخ عبد القادر جیلانی، وہ بھی سیدہ فاطمہ کے بیٹے۔ ہند کے کفرستان میں ایمان کا نور پھیلانے والا سیدہ فاطمہ کا بیٹا، اجڑی ہوئی دلی کو پھر سے دلہن بنانے والا نظام الدین سیدہ فاطمہ کا بیٹا، فاسقوں فاجروں کو تہجد گزار بنانے والا نظام الدین محبوب الہی سیدہ فاطمہ کا بیٹا۔ اس کے بعد دکن کی اجڑی ہوئی بستیوں کو ایمان کے پودوں سے گلستہ بنانے والا، بہار لانے والا خواجہ بندہ نواز گیسو دراز سیدہ فاطمہ کا بیٹا۔ اللہ کے لیے سمنان کا تخت چھوڑ کر ہند میں لوگوں کو ایمان کی خیرات عطا کرنے کے لیے آنے والے مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی سیدہ فاطمہ کا بیٹا۔ آخر میں امام مہدی کی شکل میں آنے والے سیدہ فاطمہ کا بیٹا۔ آخر یہ سیدہ فاطمہ میں ایسی کیا چیز ہے؟ آقا فرماتے میری بیٹی فاطمہ اتنی متقی ہے، اس نے ایسا تقوی اختیار کی، ایسی پرہیزگاری اختیار کی کہ اللہ نے اس کے تقوی کا صدقہ اور خیرات قیامت تک اس کی نسل کو عطا کر دی۔ بلکہ چنے اللہ تعالیٰ نے ایسے اچانک تو فیصلہ نہیں کیا نا کہ میں بعد میں کہ اس کو پیدا کروں گا، اس کو جتنوں کو پیدا کرنا تھا سب فیصلے اس کے ازلی ہیں، پہلے ہی فیصلے ہوئے۔ تو یہ سب چنے ہوئے لوگ جن سے دین کو فائدہ پہنچنا تھا، پہلے ہی فیصلہ ہو گیا کہ پیدا کہاں ہوں گے؟ سیدہ کے گھر میں۔ بلکہ حیرت ہے کہ غوث پاک کی ولادت سے پہلے سیدہ کے گھر میں یہ فیصلہ ہو رہا ہے کہ شیخ عبد القادر جیلانی نے پیدا کہاں ہونا ہے۔ ایک دن حضور تشریف لائے سیدہ کے گھر میں، میرے آقا تشریف لائے، آنے کے بعد دیکھا کہ اسی گھر میں چھت کے نیچے مولا علی ہے، سیدہ فاطمہ ہے، امام حسن ہے، امام حسین ہے، 4 تن ہے، حضور آئے 5 تن ہو گئے۔ یہ 4 تن آئے، 4 تن تھے پہلے سے، حضور آئے تو 5 تن ہو گئے، 5 تن ہو گئے۔ سرکار نے 4 تن پہ نظر ڈالی، کیسے وہ چہرے تھے۔ کبھی کبھی میں دیکھتا ہوں چاند کو، اور ایک مثل مشہور ہے کہ 4 چاند لگ گئے، کبھی سنا آپ نے؟ حالانکہ چاند ایک ہی ہے، یہ 4 چاند لگ گئے کی مثال آئی کہاں سے؟ تو میں نے بہت غور کیا تو مجھے پتا چلا جب حضور یہ 4 چہرے دیکھتے ہوں گے، یہ 4 چہرے، سیدہ کا چہرہ، علی پاک کا چہرہ، حسن پاک کا چہرہ، حسین پاک کا چہرہ، تو 4 چاند کے سوا یہ اور 4 چاند کون ہو سکتے ہیں؟ 4 چاند لگنا گویا کہ لوگوں نے یہی سے خیر کسی بھی وجہ سے لی ہوگی، لیکن میں تو ہم عشق کے بندے ہیں، ہم عشق کے بندے ہیں۔ کیوں بات 4 چاند کی مثال لوگوں کو یہاں سے 4 چہرے دیکھے، اس میں سے وہ چہرہ جو اپنے چہرے سے بہت ملتا تھا، اس حسن کو پکڑا، چوما، گلے سے لگایا، آج پوری توجہ کا مرکز حسن ہو گئے۔
آج پوری توجہ کا مرکز حسن ہو گئے. امام حسین ٹکٹکی باندھ کے دیکھنے لگے. عمر چھوٹی تھی, کم عمر تھے. جب بچے چھوٹے ہوتے ہیں تو بڑوں پہ زیادہ توجہ کی بجائے توجہ کس پہ ہوتی ہے؟ چھوٹوں پہ ہوتی ہے. یہی بات ہے. اور توجہ ایسے ہی تھی کہ زیادہ توجہ جب دونوں شہزادے ہوتے تو کس پہ ہوتی؟ امام حسین پر ہوتی. لیکن آج بظاہر ترتیب بدل گئی. آج بظاہر یہ نہیں کہتا ہوں خلاف معمول, وہاں کوئی چیز خلاف ہے ہی نہیں. وہاں سب چیزیں راست ہے, سیدھی سیدھی ہے, خلاف وہاں کچھ نہیں ہے. وہ جو کریں وہی سچی ہے, وہ جو کریں وہی صحیح ہے, وہی جو کریں وہی سیدھی راہ ہے. تو آج ترتیب بدل گئی, ترتیب بدلی. حسین پاک پر توجہ کی بجائے آج پوری توجہ حسن مجتبی پر. اب گھر میں جتنے ہوتے وہ سب کی توجہ کس پر؟ چھوٹوں پر, چھوٹے شہزادوں پر. سیدہ نے دیکھا کہ حسن پاک پر پوری توجہ, حسین پاک ٹکٹکی باندھ کے آج دیکھ رہے ہیں. سیدہ نے کہا بابا روز تو ایسا نہیں ہوتا تھا, آج ساری توجہ حسن پر اور میرا حسین ٹکٹکی باندھ کے دیکھ رہا ہے. حضور نے کہا بیٹی آج جبریل آئے تھے, آج جبریل آئے تھے اور کہنے لگے یا رسول اللہ, حسن کی نسل میں, حسن کی نسل میں ایک کے بعد ایک 9 امام ہوں گے, 9, ایک کے بعد ایک 9 امام ہوں گے. اور حسین کی نسل میں ایک کے بعد ایک 9 امام ہوں گے حسین کی نسل میں. لیکن حسن کی نسل خاموش رہے گی, مگر پھر ایک ایسا پیدا ہوگا, ایک ایسا پیدا ہوگا ان 9 کے بعد جو مقام آپ کو اللہ نے نبیوں میں عطا فرمایا ہے, وہ مقام اس کو اللہ ولیوں میں عطا فرمائے گا, اور اسی کے ہاتھوں ولایت بٹے گی. وہ غیثیت کبریٰ کے منصب پہ فائز ہوگا. جب وہ کہے گا بغداد کے منبر سے میرا یہ قدم ہر ولی کی گردن پر ہے, تو سب اس کے لیے گردن جھکا دیں گے. اس کو دنیا عبد القادر جیلانی کہے گی فاطمہ میرے حسن کی نسل میں ایسا بچہ پیدا ہونے والا ہے, اسی لیے اس بچے کو آج میں حسن کے ذریعے سے پیار عطا کر رہا ہوں, محبت عطا کر رہا ہوں. یہ فیصلے پہلے ہوئے ہیں, یہ فیصلے پہلے ہوئے ہیں. اگرچہ کوئی کہے کہ یہ روایتیں تو ضعیف ہے, لیکن روایتوں کا ذوف فضائل اعمال میں تو مقبول ہوتا ہے نا. تو عرض یہ کر رہا تھا ماں کا تقوی, ماں کا تقوی اولاد کو قیامت تک ملتا. اب تقوی جس کا جتنا پاورفل ہوگا اتنی دور تک اس کی برکتیں ملیں, ورنہ کم سے کم 4 نسل تک تو ایک ماں کا تقوی پہنچتا ہی پہنچتا ہے, 4 نسلوں تک رہتا ہے. اور ماں کی نحوست بھی کم سے کم 4 نسل تک رہتی. حدیث پاک میں اسی لیے تو آیا, میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کبھی جھوٹی قسم مت کھانا, کبھی جھوٹی قسم مت کھانا. آقا فرماتے ہیں جو اللہ نے فرمایا جو جھوٹی قسم کھائے گا میں قیامت تک اس کی نسل پہ لعنت کروں گا. ایک جھوٹی قسم سے قیامت تک نحوست برستی ہے نسلوں پر, نسلیں پریشان رہتی ہے. آپ اندازہ فرمائے جنہیں نہ نماز کا پتہ, نہ دین کا پتہ, نہ دھرم کا پتہ, کیا زندگی ہے. آؤ ماں بگڑنے سے بچا لو, بچا لو ماں بگڑنے سے. اپنے گھروں میں کردار فاطمہ زندہ کرو, اپنے گھروں میں امہت المومنین کا کردار زندہ کرو, اپنے گھروں میں رابعہ بصری کا کردار زندہ کرو, اپنے گھروں میں نفیسہ مصری. یہ نفیسہ مصری کون ہے پتہ ہے؟ یہ خاندان نبوت کی ایک بیٹی سیدہ ہے. یہ امام شافعی کے دور میں مصر میں رہا کرتی تھی. امام شافعی نے کہا تھا, امام شافعی نے کہا تھا نفیسہ اس خاتون اور اس سیدہ کا نام ہے کہ جب میرا انتقال ہو جائے تو میرا جنازہ اس سیدہ کی گلی سے لے کر جانا, اللہ اس کی گلی کے صدقے میری مغفرت فرما دے. یہ بیٹیاں تھی نبی کے گھر کی بیٹی, نبی کے گھر کی سیدانیوں کی یہ شان تھی. لیکن آج اپنا حال کیا ہو گیا, ہماری بیٹیوں کو کیا ہو گیا. بلکہ بڑی معذرت کے ساتھ اب تو معاذ اللہ مسلم بیٹیاں دولت کے نشے میں دوسروں کا, مشرکوں کا ہاتھ پکڑ کر بھاگ رہی ہے. قصور اس میں بیٹیوں کا بعد میں ہے, پہلے قصور ماں باپ کا ہے. ہم نے اپنی بیٹی کو وہ شعور نہیں دیا, وہ فکر نہیں دیا, وہ تصور نہیں دیا, خیال نہیں دیا.
ورنہ اپنی بیٹیاں وہ تھی میرے عزیز بھائیوں کہ بیٹیاں مر جانا پسند کرتی تھی فاقوں سے، لیکن کبھی کسی اجنبی مرد کی آنکھ میں آنکھ ملانا گوارا نہیں کرتی تھی۔ کس کس چیز کا رونا روئیں؟ یہ جلسے اس لیے منعقد نہیں ہوتے کہ ہم آپ کو تھپکیاں دے کر سلا دیں، یہ جلسے اس لیے منعقد ہوتے ہیں کہ ہمارے بزرگوں نے جو بیدار کرنے کی یہ رسم ڈالی ہے اس طریقے سے آپ کو بیدار کیا جائے۔ صرف سن کر مت جانا، بلکہ یہ عہد لے کر کے جانا کہ میں نے اپنی بیٹی کو اب کوئی سیریل نہیں دیکھنے دینا ہے، میں نے اپنی بیٹی کو اب سیرت فاطمۃ الزہرا پڑھانا ہے۔ میں کبھی سوچتا ہوں کہ اگر سیدہ فاطمہ، مولانا نے جو ہے وہ سیدہ کا ذکر چھیڑا تو میرے دل کے تار گویا کہ انہوں نے اس پر ہاتھ رکھ دیا کہ میں نے یہ سوچا کہ پھر آج کی محفل ختم نہیں کروں گا جب تک ذکر سیدہ نہ کروں، لیکن انہوں نے ایک بات اور کر دی، چونکہ یہ بہت پیار کرتے ہیں تو میری تعریف میں بہت لمبی باتیں کی۔ میں ہر ناظم سے اور ہر بندے سے کہتا ہوں کہ میری تعریف میری موجودگی میں نہ کی جائے، غیر موجودگی میں بھی نہ کی جائے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ جتنی دیر تک ہماری تعریف کرو گے، اگر اتنی دیر تک حضور کی تعریف کرو گے تو آپ کا بھی بیڑا پار ہوگا، ہمارا بھی بیڑا پار ہوگا۔ خدا کے لیے ہمیں کچھ نہ کہنا، اس لیے کہ ہماری اوقات کیا ہے، ہماری حیثیت کیا ہے۔ واللہ ہم اگر جو کچھ بھی کچھ ہے نہیں، بلکہ ہم تو یہ سوچتے ہیں اگر نجات ہو گئی، اگر نجات ہو گئی سمجھ جائیں گے ہم کامیاب ہو گئے، بلکہ اگر جنت بھی نہ ملے اور جہنم سے ہی بچ گئے تو بھی کامیاب ہو گئے۔ فاروق اعظم نے کہا تھا کہ اگر عمر برابر سرابر چھوٹ گیا تو بھی وہ کامیاب ہو گیا۔ جس کو جنت کی بشارت ملی تھی اس کی فکر یہ ہے ہماری اوقات کیا ہے۔ ایمان پہ خاتمہ ہو جائے تو بڑی نعمت ہے۔ ہم کیا ہیں، ہمارے چہرے دیکھنے سے کیا ملنا ہے، ہماری گفتگو سننے سے کیا ملنا ہے۔ ہم تو آپ کے پاس صرف اس لیے آ جاتے ہیں کہ آپ میں کوئی ایک مقبول بندہ ہوگا، اس کی نظر پڑ جائے گی تو اپنا بیڑا پار ہو جائے گا، کیونکہ آقا نے فرمایا جہاں 40 مومن جمع ہو ان میں ایک اللہ کا ولی ہوتا ہے۔ اسی لالچ میں آ جاتے ہیں کہ 40 ہوں گے، پتہ نہیں کتنے اللہ والے آئیں گے، نظر ڈال دے گا تو بیڑا پار ہو جائے گا۔ واللہ میرے اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، جھوٹی قسم کھانے والے پہ اللہ کی لعنت ہو، میں نے اپنی زندگی میں کبھی کسی کو ہاتھ چومنے نہیں دیے، لیکن بس اس نیت سے دیا کہ اگر کسی اللہ کے نیک بندے کے ہاتھ، کہ نیک بندے کا ہونٹ میرے ہاتھ میں لگ جائے، اس کے ہونٹ کی برکت سے میرے وجود پہ جہنم کی آگ حرام ہوگی۔ ورنہ میں نے کبھی یہ سوچ کر کسی کو ہاتھ نہیں دیا کہ ہم اس قابل ہے کہ ہم چومے جائیں، ہم کبھی اس قابل نہیں ہیں۔ اللہ اکبر، یہ ناز یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے، چھولی میں اگر ٹکڑے تمہارے نہیں ہوتے، یہ ذکر مصطفیٰ کی برکتیں ہیں۔ ورنہ یاد رکھنا قوم کا مقرر سب سے زیادہ مصیبت میں ہوگا قیامت کے دن، اور اس کے ہونٹ آگ کی کینچیوں سے کاٹے جائیں گے، اس کی آنتیں پیٹ میں، یہ جو موٹے موٹے نذرانے کے سودے ہوتے ہیں نا، اور یہ جو بڑی بڑی تقریروں فن کے طور پہ کی جاتی ہے نا، اللہ ہم سب پہ رحم فرمائے، دینے والوں کو بھی مانگنے والوں کو بھی۔ میں بار بار اس کا رونا روتا ہوں کہ امام 1 مہینے تک امامت کر رہا ہے، 5-6 ہزار سے زیادہ دینے کی توفیق نہیں، وہ جنازے سے لے کر کے نکاح تک پڑھاتا ہے، نہیں دیتے کچھ اس کو 5-6 ہزار سے زیادہ، مقرر کو 50-50 ہزار تک دیتے ہیں، نعت خواں کو 50-50 ہزار تک دیتے۔ جو قوم مہینے بھر محنت کرنے والے اماموں کی خیر خواہی نہ کرے، بلکہ وکیل کو دیکھ کے اٹھ کے کھڑے ہوتے ہو، جج کو دیکھ کے اٹھ کے کھڑے ہوتے ہو، ڈاکٹر کو دیکھ کے اٹھ کے کھڑے ہوتے ہو، اور مولانا کو دیکھ کر رستہ بدل دیتے ہو، یہ قوم کا حال ہے۔ وہ قوم کیسے ترقی کرے گی؟ جو امام تمہاری قیادت کرتا ہے، تمہاری وکالت کرتا ہے اللہ کی بارگاہ میں، اس کی نماز کی صحیح ہونے پہ تمہاری نمازیں صحیح ہو جائے، اس کی نماز غلط ہونے کی وجہ سے تمہاری نمازیں غلط ہو جائے، اس امام کی قدر نہیں ہے اپنے پاس، کون اپنے بچوں کو امام بنانے کی کوشش کرے گا؟ خدا کے لیے نکلو گندگی سے، ہماری کوئی تعریف نہیں کرنا، ہمارے نام کا کوئی نعرہ نہیں لگنا چاہیے، اس لیے کہ ہم کون ہیں۔ جس دن ہمارا خاتمہ ایمان پہ ہوگا اس دن پھر کوئی نعرہ لگائے تو لگائے، اس دن کوئی تعریف کرے تو کرے، لیکن بات نہیں کرنا اس طرح سے۔ انہوں نے محبت میں کہہ دیا، میں دعا کر رہا تھا اللہ اس بندے کے خلوص کے جملوں کو میرے لیے دعا بنا دے اور مجھے ایسا بنا دے جیسا یہ کہہ رہا ہے، ورنہ اپنی اوقات کیا ہے میرے عزیز بھائیوں۔ اگر اس نے عیبوں پہ پردے نہ ڈالے ہوتے تو نہ آپ یہاں بیٹھنے کے قابل ہوتے، نہ میں یہاں بیٹھنے کے قابل ہوتا۔ اللہ ہمارے حال پہ رحم فرمائے۔ یہ میری اور آپ کی بات نہیں ہے، آپ لوگ سوچتے ہیں عاجزی کر رہے ہیں، انکساری کر رہے ہیں۔ حضرت امام جعفر صادق، امام جعفر صادق جس نے جنت بیچی ہے، واقعی بیچی، جس نے جنت بیچی ہے واقعی۔ یہ آج کل تو سب کہانی قصے ہو گئے ہیں، جو حقیقت جنت بیچنے والے،
جن کی ہم 22ویں کے کنڈے کی نیاز کرتے ہیں، جن لوگوں کو بڑا درد ہے اس کنڈے کی نیاز پر بھی بہت درد ہے. کیوں ہو رہی کنڈے کی نیازیں؟ تو شیعہ کرتے ہیں. وہ شیعہ کرتے ہیں تو کرتے، شیعہ اہل بیت سے محبت کا نعرہ بھی لگاتے ہیں، تو کیا ہم نعرہ لگانا چھوڑ دیں؟ شیعہ یا علی المدد کہتا ہے تو کیا ہم چھوڑ دیں یا علی المدد کریں؟ وہ صدیق اکبر کے بغض میں کہتا ہے یا علی المدد، اور ہم مولا علی کو صحابہ کی محبت کے ساتھ پکارتے ہیں. دونوں میں فرق ہے، فرق ہے. ان کے دل سیاہ ہیں، ہمارے دلوں کو تو آ کر دیکھو، ہمارے سینوں میں صحابہ کی محبت ہے. اور ہم تو یہ کہتے ہیں جس سینے میں ابو بکر عمر عثمان کی محبت نہیں، اس کو یا علی مدد کا نعرہ لگانے کی اجازت ہے. یا علی مدد کا نعرہ اسی کو فائدہ دیتا ہے جس کے سینے میں شیخین کی محبت ہو، صحابہ کی محبت ہو. ہم اس نعرے کے قائل ہیں. اور یہ شیعہ کرتے ہیں نیاز تو کیا ہم چھوڑ دیں؟ شیعہ کون ہے؟ ان کی کیا اوقات ہے؟ انما الاعمال بالنیات یہاں بھول جاتے ہیں بخاری کی پہلی حدیث. تو لوگوں کو کنڈے کی نیاز سے ہی بڑی لیکن ہونے دیجئے یار تکلیف. ہم اپنا کام کرتے ہیں، ہم عشق کے بندے ہیں. اتنا کہیں کہ شیعہ جو کرتے ہیں وہ اپنے طور پہ کرتے ہیں. پہلی بات تو ان کے فاتحہ ہوتی نہیں ہے. فاتحہ کا تصور پوری دنیا میں صرف اہل سنت کے یہاں ہے. بس یہ جو مروجہ فاتحہ نا، اس کا تصور صرف اہل سنت کے یہاں ہے اور کہیں نہیں ہے. وہ تو اس میں تھوک بھی ڈالیں، کیا کیا ڈالیں، ابھی وہ یہ سب بات کرنے کا یہاں موقع نہیں ہے، ورنہ بات کہیں اور جائے گی. ہاں لیکن ہمارے یہاں تو اتنے تقدس سے بنتا ہے کہ ہماری عورتیں باوضو پکاتی ہیں. ہاں ہمارے یہاں نیاز کا بڑا اہتمام ہے. نیاز کو نیاز کہتے اسی لیے ہے کہ وہ بڑی عاجزی سے اور عقیدت سے پیش کی جاتی ہے. ہاں اسی لیے اس کو نیاز کہتے ہیں. تو جس امام جعفر صادق کی ہم نیاز کرتے ہیں، ان کا ایک پڑوسی تھا. امام جعفر صادق حج کو جا رہے، وہ پڑوسی نے کہا حضرت میں گھر بیچنا چاہتا ہوں. اور آپ کا پڑوسی تو پہلے آپ کا حق ہے کہ آپ کو گھر بیچوں. امام نے فرمایا کتنے میں بیچو گے؟ کہا اتنے میں. کہا دیکھ اتنے میرے پاس پیسے نہیں ہے، ایک کام کر، میرا نانا مالک جنت ہے، تو مجھے گھر بیچ دے، میں تجھے اس کے بدلے میں جنت میں محل لکھ کر کے دیتا ہوں. اس نے کہا ٹھیک ہے. اب لوگ بھی اس وقت کے بڑے معتقد تھے، لیکن آج کوئی سید صاحب ایسا نہیں کرنا، برائے مہربانی نہیں کرنا، اس کا مس یوز نہیں کرنا. خدا کے لیے قوم بہت بھولی ہے. ہاں یہ سادات میرے بھائی لوگ ہیں، اس لیے میں ان کو کہنے کا حق رکھتا ہوں. حالانکہ یہ ایسا نہیں کریں گے یار. ہر زمانے میں سید کی پہچان دینے والی رہی ہے، لینے والے تو اور لوگ. دیا ہے، ہر دور میں دیا ہے. کسی دور میں سر دیا، کسی دور میں کلیجہ دیا، کسی دور میں علی اصغر دیا، کسی دور میں علی اکبر دیا. بس دینا ہی دینا ہے. یہ دینے والی قوم، دینے والی، یہ مانگنے والے لوگ. لیکن اس وقت سیدنا امام جعفر صادق کچھ اختیار بتا رہے تھے، کیونکہ وہ دور ہی ایسا تھا. وہ دور جو تھا نا، اصل میں سادات کے دشمنوں کا، وہ بادشاہوں کا دور تھا. تو کچھ وہاں جب ایسا ہوتا ہے تو کچھ بتانا پڑتا ہے. تو آپ نے فرمایا کہ میں جنت لکھ دیتا ہوں. وہ سچا معتقد تھا، اس نے لکھ دیا، گویا رجسٹری کرا دی، اور آپ نے پیچھے لکھ دیا اس نے گھر دیا، میں اپنے نانا کی جنت سے اس کو جنت میں محل دیتا ہوں. وہ کتنا عاشق تھا اور معتقد تھا. اس نے کہا کہ جب میں مر جاؤں تو میرے کفن میں یہ رکھ دینا. رکھ دیا گیا، رکھ دیا گیا. اچھا یہ تحریر لے دے کر سیدنا امام جعفر صادق چلے گئے حج کے لیے. حج کو چلے گئے. اب حج سے آئے تو وہ واقعی انتقال کر چکا تھا، مر چکا تھا، اس کا انتقال ہو گیا تھا. حج سے واپس آئے تو اس کے بیٹوں کی نیت بدل گئی. حج سے واپس آنے کے بعد بیٹوں کی نیت بدل گئی. بیٹوں نے امام جعفر صادق سے آگے کہا کہ بھئی آپ نے ہمارے ابو سے گھر لے لیا، ایک ایسا وعدہ کر کے جو قیامت میں پورا ہوگا کہ بھی نہیں ہوگا، گھر واپس دو. فرمایا مالک وہ تھا، بیچا مجھے، میں نے خریدا، میں مالک بن گیا، اب تم نہیں مانگ سکتے، شرن نہیں مانگ سکتے تم. تو انہوں نے کہا لیکن آپ نے دیا کیا تھا؟ کہا وہ تحریر تھی، میں نے جنت میں مکان دیا تھا. کہا کہ ہمیں ثبوت چاہیے. فرمایا یہ ثبوت اب مجھ سے مت پوچھو، اپنے باپ سے جا کے پوچھو. جاؤ اس کی قبر پہ اور جا کے پوچھو کہ ثبوت کیا ہے. جب قبر پر گئے تو وہاں پر وہی رجسٹری کا کاغذ پڑا ہوا تھا. ادھر لکھا ہوا تھا کہ میں نے گھر دیا، نیچے لکھا ہوا تھا کہ جو ہے وہ
میں نے جنت میں محل دیا نانا کی، یا پیچھے لکھا ہوا تھا جنت میں محل دیا نانا کا، اور اس کے بعد نیچے اس کی اپنی خود کی تحریر تھی، میرے بیٹو جعفر صادق سے لڑنا چھوڑ دو، انہوں نے جو مکان کا وعدہ کیا تھا الحمدللہ مجھے مل چکا ہے۔ یہ لوگ ہیں۔ اب یہ مرتبہ پانے کے بعد امام جعفر صادق کا حال یہ تھا کہ جب لوگوں سے مصافحہ کرتے تھے تو مصافحہ کر کے کہتے تھے اگر تمہاری مغفرت ہو گئی تو تم میری سفارش کرنا، اور اگر میری مغفرت ہو گئی تو میں تمہاری سفارش کرنا۔ کون ہے یہ؟ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سگے پر پوتے ہیں، امام زین العابدین کے سگے پوتے ہیں، امام جعفر صادق امام اعظم کے استاد، جن کے بارے میں امام اعظم کہتے ہیں اگر جعفر صادق نہ ہوتے تو نعمان ہلاک ہو گیا ہوتا۔ جس کی جوتیاں سیدھی کرے امام اعظم، وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر تمہاری بخشش ہو گئی تو میری سفارش کرنا، میری بخشش ہو گئی تو تمہاری سفارش کروں گا۔ لوگ کہتے آپ تو سید ہیں، آپ تو آل رسول ہیں، تو آپ رو کر کہتے یہی تو رونا ہے کہ اتنے بڑے باپ کی اولاد ہے، اپنے نانا کو منہ کیا دکھائیں گے؟ حالانکہ ان کے دور میں ان سے بڑا متقی، جب نبی کے شہزادوں کو اتنا خوف تھا، اتنی خشیت تھی، آج ہم کتنے بے باک ہو گئے، کچھ کرنے کے لیے تیار نہیں۔ اور ہم کہتے ہیں ہم نے ایک بار سبحان اللہ کہہ دیا ہمیں جنت نہیں ملے گی تو جنت کسے ملے گی؟ جنہوں نے پوری رات بھر عبادت کی وہ اتنے مغرور نہیں تھے جتنے مغرور ہم ہوئے ہیں، جتنا تکبر اپنے میں آ گیا ہے۔ اس لیے خیال کرنا اس بات کا، جن کے رتبے ہیں سوا ان کو سوا مشکل ہے۔ بات دور سے دور چلی گئی، آتے ہیں اپنے عنوان کی طرف۔ تو میرے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، میدان محشر کی سیر کرانے کی بات چل رہی تھی کہ آئیے میدان محشر کی سیر کر لیتے ہیں۔ بات دور نکلی، اب بات شارٹ ہی کر لیتے ہیں۔ جو عنوان لے کے چلا تھا اب شاید وہ پورا نہیں ہوگا، اختصار سے اسی کو ختم کر دیتے ہیں۔ میدان محشر کی سیر، میں نے کہا نا کہ آدم علیہ السلام جیسے نبی، نوح علیہ السلام جیسے نبی اللہ کے خوف سے نفسی نفسی کر رہے۔ حدیث پاک جو پڑھنے چلا تھا وہ یہ ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بلکہ اس کا بیک گراؤنڈ اور پس منظر یہ ہے کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ حضرت کعب احبار سے پوچھا، اے کعب ذرا ایسی بات مجھے بتا۔ حالانکہ یہ کعب کون ہے؟ تابعی ہے۔ تابعی کون ہوتا ہے؟ جس نے حضور کو نہیں دیکھا بلکہ صحابہ کو دیکھا، ایمان کی حالت میں دنیا سے گیا، وہ تابعی، صحابی نہیں۔ اور فاروق اعظم صحابی، جانشین رسول ہیں، خلیفہ دوم ہیں، بلکہ ہم سنیوں کے عقیدے میں مراد مصطفیٰ ہیں، مراد رسول۔ حضور نے انہیں مانگا ہے، اللہ سے طلب کیا ہے، مراد رسول فاروق اعظم رضی اللہ تعالی۔ تو کہا کہ کعب ذرا ایسی بات مجھے سناؤ جس سے میرے دل میں اللہ کا ڈر اور خوف پیدا ہو۔ اپنا حال کیا ہے؟ جہاں خوف خدا کی بات ہوگی تم وہاں سے بھاگنے کی کوشش، ارے اب بھی مولانا نماز کی بات کریں گے، اب بھی داڑھی کی بات کریں گے، اب بھی عمل کی بات کریں گے۔ میرا ایک دوست ہے، بہت قریبی دوست ہے، جب میں تقریر شروع کرتا ہوں تو وہ چلا جاتا ہے ابھی بھی، اور تقریر ختم کرتا ہوں تو پھر آتا ہے، یار کہاں چلے جاتے ہو یار تم ڈراتے بہت ہو یار۔ میں نے کہا کہ ہم کیا ڈرائیں، حضور کا فرمان پیش کرتے ہیں، حضور علیہ السلام کا فرمان، اور سارے انبیاء ڈرانے ہی کے لیے آئے، بلکہ حضور علیہ السلام کو جو پہلی مرتبہ حکم ہوتی ہے وہ نا، یا ایھا المدثر قم فانذر، اے کمبل اوڑھنے والے بالا پوش اٹھیے اور اپنی قوم کو ڈرائیے۔ تو یہاں ڈرنے ڈرانے ہی کی بات ہوگی، واعظ و نصیحت اسی کا نام ہے۔ لطیفہ گوئی کے لیے ٹی وی کے ڈرامے کافی ہیں، یہاں نصیحت کی جگہ ہے، یہاں خوف خدا پیدا کرنے کی جگہ ہے۔ اور چونکہ کئی اولیاء ہوتے ہیں کہ ایک محفل میں، تو ان کی برکت سے اپنا بھی کنیکشن جڑ جائے، خشیت کے حوالے سے، عشق رسول کے حوالے سے۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، فاروق اعظم نے کہا، اے کعب
مجھے ایسی بات بتا کہ میرے دل میں اللہ کا ڈر اور پیدا ہو. حالانکہ ایسا نہیں کہ وہ ڈرتے نہیں تھے، ڈر اللہ کا اتنا تھا فاروق اعظم کے دل میں کہ اللہ کے خوف سے ہمیشہ روتے رہتے تھے. تو مسلسل رونے کی وجہ سے آپ کے چہرے پر آنسوؤں کا نشان بن گیا تھا، چہرے پر آنسوؤں کا نشان بن گیا تھا. اتنا ڈرتے تھے اللہ سے کہ اپنے بستر کے نیچے کوڑا رکھتے تھے، اور جب رات کو آتے تھے تو کوڑا اٹھا کر اپنے پیر پہ مار کے کہتے تھے عمر بتا آج اللہ کو راضی کرنے والے کتنے کام کیے اور اللہ کو ناراض کرنے والے کتنے کام کیے. حالانکہ ان کی پوری زندگی اللہ کی رضا والی زندگی تھی، لیکن اللہ جن کو میرے آقا نے جنت کی بشارتیں دی ان کا حال کیا تھا. تو کہتے ہیں ایسی بات بتاؤ کعب جس سے میرے دل میں اللہ کا ڈر اور خوف پیدا ہو. تو حضرت کعب نے کہا امیر المومنین، میں نے گزشتہ کتابوں میں جو آسمانی کتب ہے اس میں پڑھا ہے کہ قیامت کے دن اللہ فرشتوں کو حکم دے گا کہ وہ جہنم کو کھینچ کر کے میدان محشر میں لائے. کہانی قصہ نہیں ہے، دل کے کانوں سے سننا. اگر آخرت کی کامیابی چاہتے ہو تو دنیا میں سے ایک دن جانا ہے. ہم نے بہت لوگ اپنے ہاتھوں سے دفن کیا میرے بھائیوں، ہمیں بھی دفن کر دیں گے لوگ، ہمیں بھی دفن کر دیں گے. بہت جلد وہ دن آئے گا. میرا بیٹا، میرا مال، میرا کاروبار کورونا نے بتا دیا کوئی اپنا نہیں ہے. بھائی کی میت میں بھائی نہیں گیا، پتہ نہیں اس کو کورونا ہوگا تو کہیں مجھے نہ لگ جائے. یہی ہوا، یہ ہوا. بیٹا باپ کی میت میں پانی ڈالنے نہیں آیا، میرے باپ کو کورونا ہو سکتا ہے تو کہیں مجھے نہ ہو. یہ خوف تھا. بلکہ قیامت سے پہلے قیامت قدرت نے بتا دی، کوئی کسی کا نہیں. سب گھروں میں قید ہو گئے، نفسی نفسی کا عالم تھا، کوئی کسی کو پوچھنے والا نہیں تھا. لیکن اللہ کے جن بندوں نے خدمت کی انہوں نے کی، اور جنہوں نے کی اللہ ان کو خوب برکتیں عطا فرمائے. تو ایک دن ہمیں بھی دفن کر دیا جائے گا منو مٹی کے نیچے. اس سے پہلے کہ جسم کا رشتہ روح سے ٹوٹ جائے بیدار ہو جاؤ، اللہ کے لیے کچھ کر لو، منا لو، اللہ کو راضی کر لو، گناہوں سے توبہ کر لو، پلٹ جاؤ اللہ کی طرف، پلٹو اللہ کی طرف، لوٹو اللہ کی طرف. گناہ میں کوئی عزت نہیں ہے، گناہ میں کوئی سکون نہیں ہے، گناہ میں کوئی قرار نہیں ہے. اللہ کی یہاں عزت نیکیوں کی وجہ سے، تقوی کی وجہ سے، پرہیزگاری کی وجہ سے، سچی توبہ کی وجہ سے، نیک عمل کی وجہ سے. اے اللہ میں نے کتنا ہی بڑا گناہ کیا، لیکن میرا گناہ تیری رحمت سے بڑا تو نہیں ہے نا. اگر میرا گناہ تیری رحمت سے بڑا نہیں ہے تو مجھے معاف کر دے، اور اگر تیری رحمت سے بڑا میرا گناہ ہے تو پھر ایسا عذاب دے کہ وہ عذاب تو نے کسی کو نہیں دینا نہ کسی کو دیا ہے، وہ عذاب دے دے مجھے اگر تیری رحمت سے بڑا ہے. اور اگر تیری رحمت سے بڑا نہیں ہے اور ہرگز نہیں ہے تو پھر مجھے معاف کر دے. اور اگر تو نے مجھے معاف کر دیا تو تیرے محبوب کو بتا دے کہ تو نے مجھے معاف کر دیا. ادھر اس کا یہ کہنا تھا روتے ہوئے، ادھر جبریل امین بارگاہ رسالت میں آئے. عرض کی یا رسول اللہ، وہ جو کفن چور تھا اللہ نے آپ کے صدقے میں اس کو بخش دیا، معاف کر دیا، اس کی توبہ قبول کر لی. میرے آقا نے کہا اس کی توبہ قبول ہو گئی؟ کہا حضور صرف اس کی نہیں ہوئی بلکہ اللہ نے آپ کی امت کے لیے خصوصی تحفہ اور عطا کیا ہے. اگر اس سے بڑا بھی کوئی گنہگار ہوگا اور وہ اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس بندے کے ساتھ بھی وعدہ کرتا ہے کہ اللہ اس کو بھی بخش دے گا. اس مجمع میں کوئی ہوگا لیکن شاید اتنا بڑا گناہ کسی نے نہیں کیا ہے. آؤ میرے بھائیوں، آپ اپنے اللہ کو منا لیں، اپنے اللہ کو راضی کر لیں، سچی توبہ کر لیں، اپنے اللہ سے عہد کریں کہ اللہ آج کے بعد اب میں گناہ نہیں کروں گا، گناہ کے قریب نہیں جاؤں گا.